رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ شہر کے ایک چھوٹے سے علاقے میں زہرا بی بی اپنے خستہ حال مکان میں ایک پرانی چارپائی پر بیٹھی خاموشی سے ماضی کو یاد کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی لیکن آنسو نہیں تھے، شاید آنسو بہا بہا کر وہ خشک ہو چکی تھی۔ یہی مکان تھا جہاں 20 سال پہلے اس کے شوہر ریاض کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ ہمیشہ کے لیے زہرا اور اس کے چند ماہ کے بیٹے حیدر کو بے سہارا چھوڑ گیا تھا۔ زہرا نے بہت محنت کی، لوگوں کے گھروں میں کام کیا، کپڑے سنلے، دوسروں کے بچے سنبھالے، لیکن اپنے حیدر کو کبھی کسی تکلیف کا احساس نہ ہونے دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا ایک اچھا انسان بنے، اپنے باپ کا نام روشن کرے۔ حیدر جب بڑا ہونے لگا تو اس کا مزاج بدلنے لگا۔ وہ ماں سے بدتمیزی کرتا، دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا، جوا کھیلتا، نشہ کرتا اور چھوٹے موٹے جرائم بھی کرنے لگا تھا۔ زہرا بی بی اسے بہت سمجھاتی لیکن وہ بہت آگے نکل چکا تھا۔ ایک دن حیدر نشے میں دھت گھر آیا اور ماں سے پیسے مانگنے لگا۔ جب زہرا بی بی نے انکار کیا تو اس نے غصے میں آ کر ان کا ہاتھ جھٹک دیا، وہ زمین پر گر پڑی اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس دن زہرا بی بی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، اگر میرا بیٹا سدھرنے والا نہیں تو اسے ایسا سبق سکھا کہ دنیا یاد رکھے۔ اگلے چند دنوں میں حیدر کے جرائم مزید بڑھ گئے۔ اپنے ہی محلے کے لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے، ہر کوئی اسے بد دعا دے رہا تھا۔ ایک رات واردات کرنے کے بعد وہ بھاگ رہا تھا کہ ایک تیز رفتار ٹرک نے اسے کچل دیا۔ اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی اور سارا جسم زخموں سے لہولہان تھا۔ وہ جب ہوش میں آیا تو خود کو ہسپتال میں بے بس اور لاغر پایا، ماں اس کے ساتھ بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ حیدر نے ماں کو دیکھا تو رو رو کر کہنے لگا، ماں مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری قدر نہیں کی۔ وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا۔ زہرا بی بی نے بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ چند لمحوں بعد حیدر کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ ماں نے چیخ کر بیٹے کی لاش کو گلے لگا لیا، مگر اب وہ چاہ کر بھی اسے دوبارہ زندگی نہیں دے سکتی تھی کیونکہ حیدر کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔